من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. حضرت خدمت یہ ہے کہ آج ایک بہت ہی اہم عنوان سے یہ محفل جامع مسجد عالیہ کے قوانین کے کانفرنس ہال میں نماز عصر بتاریخ 19 فروری 2018 مطابق تو جماعت اسلامی طلاق کے روزانہ طرز سے بچنے کا طریقہ کے عنوان سے منتخب ہوئی اور اسے آپ کے جانے پہچانے مقدر مفتی محمد عرفان خاشقی صاحب جنہوں نے ہماری کئی محفلوں کو کروایا ہے اور بہت ہی پرمغز کتابات ہوئے آپ کو تو معلوم ہے کہ کتابات اخبارات میں شائع کیے جاتے ہیں اور نمایاں طور پر شائع کیے جاتے ہیں، تو مجھے کبھی توقع ہے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ حضرات، یہ طلاق کا مسئلہ ایک طوفان نہیں کھڑا ہو اور وہ ایسے بنیادی نقطے پہ کہ کیا انڈین پارلیمنٹ کو پرسنل لا میں مداخلت کی اجازت دی جا سکتی، کیونکہ دستور جو کہتے ہیں دستور پورے ہندوستان کے لیے ایک ہی، البتہ وہاں سے بعض قوانین بنتے ہیں وہ بھی منفرد ہیں، لیکن ریاستوں کو یہ اختیار دے کے ان کو اپنے قوانین بنائیں۔ وہ ریاستی قانون کہلاتا ہے، مرکز کا جو ہوتا ہے دستور ہے، سارے ملک میں دستور ایک ہی قوانین کے لیے اور وہ دستور کے تحت بنتے ہیں قوانین، تو ہر ریاست اپنی سہولت کے لحاظ سے بناتی ہے، لیکن اس مرکز سلمان سے جو مرکز بنا رہا ہے وہ پورے ہندوستان پہ لاگو ہوتا ہے، کیونکہ دستور میں ہوتا ہے، یعنی دستور کے لحاظ سے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ طلاق کے مسئلے کو زیر بحث لائے اور قانون ریزولوشنز پاس کریں۔ تو حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں چندہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے پہ پرسنل لا بورڈ نے بھی بہت سیریس لیا اس مسئلے پہ، اور سارے ملک میں خصوصاً بہت ہی نمائندہ تنظیموں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو مخرج صاحب ہیں، اور پتہ ہے آپ کو کہ جب مفتی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے بہت ہی زیادہ مطالعہ ہوتا ہے، میرے خیال میں ہم اس موقع سے رابطہ کر سکیں گے اور تمام اس کو خاتم کیا ہے بہت ہی رعایت کی۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زیادہ نوجوان شرکت کرتے یا کم از کم اوسط عمر کے زیادہ
عمر کے لوگ تو ہیں اور ضعیف حضرات بھی ہیں جو اختلاف کا مسئلہ ایسا ہے کہ سب سے زیادہ وہی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بس بدقسمتی سے نوجوانوں کی تعداد کم ہے کیونکہ بچنے کا طریقہ جو ہے اس سے واقفیت حاصل کرے تو بہت ہی مناسب بات ہوتی ہے۔ تو میں آج کے شریعت انفارمیشن سروس کی 700 نشستیں ہوئی ہیں جو میں نے 450 نشستیں 10 سال میں ہوتی ہیں، ہر سال ہر مہینہ 45 نشستیں ہوتی ہیں، 10 سال میں 450، اب یہ تو 706۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ شریعت کے بارے میں ہماری جو کوشش ہے کہ شریعت انفارمیشن سروس کے عنوان کے تحت آپ معلومات حاصل کریں، مطالعے کا وقت نہیں ہوتا اور رہنمائی کر سکتے ہیں اور اس کی پڑوس کی رشتہ داروں کو یہ نہیں کہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں یا ان کو اپنی قابلیت کا شکار ہمارے بلکہ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ حضرات شرائط سے واقعی زیادہ سے زیادہ جو ملت میں نفاق پیدا ہوتا ہے یا برائیاں پیدا ہوتی ہیں طلاق سے، یہ تو آپ کو معلوم ہے اس طلاق جو ہے سب سے برا فعل سمجھا گیا ہے اسلام، سب سے برا فعل۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہ اس سے ہم کہاں تک بچ رہے ہیں، کتنے لوگ بچ رہے ہیں، کیا ہے ہوگا بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ میں آج کے اس اعلان کے بعد جناب محمد ضیاءالدین میّر صاحب اقبال اکیڈمی کے نائب صدر ہیں، ان کا خطاب ہے 4 صفحے اور بہت ہی اہم عنوان سے ہے اقبال کا تصور مرد کامل۔ تو یہ 4 صفحے کے دن ہے، بات ہمارے جیسا اسی مقام ہے اور آپ کے جانے پہچانے مقرر ہیں، یہاں کے خطابات میں شاید ان کے خطابات بہت زیادہ ہوئے ہیں، جو 2-3 حضرات ہیں اور اس میں ان کا نام آتا ہے، نہ صرف انہوں نے اقبال سے نہ صرف مخاطب کیا ہے بلکہ تاریخ اسلام وغیرہ پر مخاطب کیا ہے۔ تو بہرحال مجھے خیال ہے کہ 4 صفحے کے دن آپ ضرور تشریف لائیے، ان کی صلاحیتوں کا، ان کے مطالعے کے معیار کا اندازہ آپ سب کو ہے۔ مجھے کبھی توقع ہو کہ آپ اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں اور مرد کامل کا کیا مطلب ہے وہ سب نہیں، کیونکہ اقبال اتنے بڑے شاعر ہیں انسانیت کی، اسلام کے لیے انسانیت کی، وہ جو ہے تصور مرد کامل اس کے اوپر جو ہے مرد کامل ہوتا ہے، مرد کامل کون ہے اس کو معنی کیا ہے سمجھیے اس کو۔ تو میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى في موضع آخر الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز گرامی قدر حاضرین کرام و ناظرین حضرات، اس وقت پورے ملک میں میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے اس آئینی مسائل کو بہت اہتمام کے ساتھ، بہت ہی سازشی ذہن کے ساتھ پروپیگنڈے کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے، وہ مسئلہ طلاق ہے۔ حالانکہ
شریعت مطہرہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ احکامات اور وہ قوانین اتنی اہمیت کے حامل ہیں اور اس میں اتنا اعتدال پایا جاتا ہے کہ کوئی قوم، کوئی تہذیب، کوئی کلچر اسلام کے اس عادلانہ نظام اور قوانین کی برابری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مردوں کو جو طلاق کا اختیار دیا ہے تو صرف یوں ہی انہیں اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے جب تم اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ رب العزت نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں بہت ساری ہدایتیں دی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق زبان سے ادا کر دینے کے بعد صرف شوہر اور بیوی کی علیحدگی نہیں ہوتی ہے بلکہ سماج پر اس کے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اگر شادی شدہ جوڑا صاحب اولاد ہیں اور ان کے بچے موجود ہیں تو ایسی صورت میں سب سے پہلے معاشرے کے جن افراد پر اس طلاق کا اثر مرتب ہوتا ہے وہ انہی کی اولاد ہوتی ہے۔ وہ اولاد بکھر جاتی ہے، ماں باپ کے جس لاڑ اور پیار کی انہیں ضرورت ہوتی ہے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کی تعلیمی جو تربیت ہونی چاہیے وہ تعلیمی تربیت سے وہ محروم ہوتے ہیں، اور پھر آگے چل کر یہی جو بچے ہوتے ہیں یہ بڑے ہونے کے بعد پھر سماج کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب طلاق ہوتی ہے تو طلاق کا جو اثر ہے وہ صرف میاں بیوی تک محدود نہیں ہوتا ہے بلکہ لڑکی اور لڑکے کے دونوں خاندانوں پر اس کے گہرے اثر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے احادیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اپنے چیلوں سے اس وقت ہوتی ہے جب وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرتے ہیں اور اس پر وہ بہت خوش ہوتا ہے، بلکہ احادیث میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ ایسے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں اس کو وہ اپنے گلے سے لگا لیتا ہے کہ آج تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس لیے شریعت نے جو طلاق مردوں کو دیا ہے، جو حق دیا ہے، اس کا استعمال کب ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ کار کب ہونا چاہیے، کس طریقے سے طلاق دینی چاہیے، اس سلسلے میں احادیث میں بہت واضح انداز میں ہمیں ہدایتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق فرمایا ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نکاح نہیں کیے ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگر 11 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور پھر 11 نکاح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے درمیان میں ہونے والی گفتگو کو بھی احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیتیں بھی ہمیں بتلاتی ہیں کہ بیویوں کے آپسی گفتگو کس طریقے سے ہوتی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ ازواج مطہرات نے وہ بات کا مطالبہ کر دیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ناگواری کے اثرات مرتب ہوئے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے اور جانثار صحابہ اکرام ہیں ان کے گھرانوں میں بھی حضرات صحابہ اکرام کے پاس کسی کے پاس 2 بیویاں، کسی کے پاس 4 بیویاں، کسی کے پاس 3 بیویاں، اس طریقے سے ان لوگوں نے نکاح کر کے ازدواجی زندگی کو کس طریقے سے گزارا جا سکتا ہے ہمیں وہ بتلا دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم جو آج معاشرے میں طلاق کی جو شرح بڑھ گئی ہے اس کی سب سے اہم وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب سے ٹی وی آئی ہے اور ٹی وی
پر ہونے والے جو پروگرام ہیں اور ان پروگراموں کے اندر کس طریقے سے شوہر اور بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کی جاتی ہیں اور پھر اس کو عدالتوں میں اور پولیس اسٹیشنوں میں گھسیٹا جاتا ہے، اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہ ہماری تہذیب اور کلچر کا حصہ ہو۔ اور پھر ان تمام نتائج کے بعد پھر عورت کس طریقے سے کیس لڑ کے اپنے شوہر کے جائیداد کی حقدار بنتی ہے، اس کو اس طریقے سے نیگیٹو کو پازیٹیو رول میں اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ذہن خراب ہو رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم اور بنیادی بات جو طلاق کی شرحیں بڑی ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے ہماری دوری کا نتیجہ ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی بات یہ آج آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نکاح جب ہوتا ہے تو جس وقت لڑکا اور لڑکی کے رشتے کے جو بات چیت چلتی ہے اس سے لے کر نکاح ہونے تک جتنے رسومات ہیں ان رسومات کا پتہ تو ہماری برادری کو اور ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو معلوم ہے، لیکن نکاح ہونے کے بعد ہم پر کیا ذمہ داری شریعت کی طرف سے عائد ہوتی ہے اس سلسلے میں نہ لڑکے کو معلوم ہے نہ لڑکی کو معلوم ہے۔ میاں کے حقوق جو ہیں بیوی پر کیا ہیں وہ لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ان کے آپس میں جو حقوق ہیں اس کے بابت جب معلوم نہیں ہوگا تو پھر تھوڑی تھوڑی سی باتیں جو الجھن پیدا کرتی ہیں وہی طلاق کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے سب سے پہلے شوہر اور بیوی کے حقوق کو مکمل طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تمہارے اچھے اور بہترین ہونے کی گارنٹی اگر تمہارے والدین دیتے ہیں، والد دیتے ہیں، ماں دیتی ہے تب بھی اس کا اعتبار نہیں ہے، بھائی دیتا ہے، دوست دیتا ہے تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، گھر کے باہر کے افراد دیتے ہیں کہ یہ بہت دیندار ہے، بہت اچھا ہے، تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک گھر والی اس کے متعلق یہ نہ کہہ دے کہ ہاں یہ میرے خاوند جو ہے بہت بہترین سلوک کے آدمی ہیں، بہت اچھے اخلاق والے ہیں۔ اگر خاوند کے متعلق اگر بیوی یہ بات کہتی ہے، شریعت کہتی ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہتر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے موقع پر جس کو ہم لوگ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو حدیث حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس میں ایک عربی کا لفظ استعمال کرتی ہیں رویدہ، جس کے معنی آتے ہیں بالکل آہستگی کے ساتھ کوئی کام انجام دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر جنت البقیع کے اندر جو لوگ آرام فرمائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی سے اپنی چادر کو ہٹاتے ہیں، پھر وہاں سے آہستگی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ جب کمرے کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے تو بہت آہستگی کے ساتھ اس دروازے کو کھولتے ہیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک لفظ کے ساتھ آہستہ رویدہ کا لفظ استعمال کرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس آہستگی کا اہتمام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بازو لیٹی ہوئی جو بیوی ہے اس کے دین میں خلل نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ اپنی بیوی کا خیال فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اس آواز کے ساتھ سلام کرتے کہ اگر کوئی جاگنے والا ہوتا تو اس کو سن لیتا اور کوئی آرام کر رہا ہوتا تو اس کے دین میں خلل واقع نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو ازواج مطہرات سے سوال کیا کہ گھر میں کیا کرتے، تو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر میں اپنی خواتین کا ہاتھ بٹاتے۔ کہیں ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو اس طریقے سے خوشگوار زندگی گزارتے، ظریفانہ زندگی گزارتے
کہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم کو سب سے زیادہ تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا، پھر جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے. تو یہ اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، امت مسلمہ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بھی گھر کا جو ماحول ہے اسی طریقے سے بنو. آج کل کیا ہوتا ہے، جتنے گھر کے باہر کی جو پریشانیاں ہیں اور جتنے گھر کے باہر ہم جب جواب نہیں دے پاتے ہیں، ان تمام کا غصہ اپنی بیوی کے اوپر نکالے، تو اس کے نتیجے میں یہ دنیا پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں طلاق کی نوبت آتی ہے. اور پھر طلاق کی جب نوبت آتی ہے تو معمولی باتوں پر ایک ساتھ 3 طلاق دے دی جاتی ہے. اور عام طور پر 99% یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہی بیٹھک کے اندر 3 طلاق دینے کے بعد ہمیشہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. بعد میں پھر بچوں کا خیال آتا ہے، علماء کرام کے پاس بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی شکل نکال دیجیے. بہت سے لوگ جو ہے ایسے موقع پر بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ مجھ سے میری ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق ایک طلاق ہو جاتی ہے. خادم کے بارے میں، اپنے غلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے غلام کو، اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ. اور احادیث کی شرح کرنے والے محدثین فرماتے ہیں کہ 70 کا جو لفظ ہے وہ کثرت کے اوپر دلالت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں خادم کو معاف کرنا ہے تو 70 دفعہ معاف کر دیجیے. تو ایسی صورت میں آپ اندازہ کیجیے کہ بیوی اگر دن بھر میں غلطی کرتی ہے تو کتنے غلطیاں کرے گی. 70 تو اس سے نہیں ہوں گے. جب آپ ایک خادم کو، ایک غلام کو، ایک نوکر کو 70 دفعہ معاف کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، تو وہ تو بیوی ہے جو ہمارے پہلو میں ہماری رات گزارتی ہے، اس کے ساتھ ہم کس طریقے سے پیش آنا چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے فَعِظُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ، بجھاؤ. اور آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں بتلاؤ، اور جن چیزوں سے آپ کو نفرت ہوتی ہے ان کے سامنے واضح انداز میں رکھو تاکہ وہ احتیاط کریں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی ہے، نصیحت سے بھی وہ عورت سمجھ نہیں پاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسرا طریقہ بتلایا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اس میں ایک لطیف پیرائے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے کہ ان کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، لیکن یہ جو علیحدگی ہوگی وہ بستر سے تو علیحدگی ہوگی لیکن کمرے سے باہر نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ اگر رات میں بیوی کو یہ پتہ چلے کہ میرا خاوند مجھ سے ناراض ہو کر یہ حرکت کیا ہے اور مجھ کو اپنی بستر سے علیحدہ کر دیا ہے، تو اس کو فوراً اگر معافی مانگنے کا خیال آئے تو ایسا نہ ہو کہ معافی مانگنے کے لیے اس کو جو ہے صبح تک انتظار کرنا پڑے. اس لیے اس کو باہر کا راستہ نہ دکھایا جائے بلکہ بستر الگ کر دیا جائے. آپ اگر الگ پر سو رہے ہیں تو اس کو نیچے سلا دیا کرے، یا دونوں کے درمیان میں کوئی آگ رکھے تاکہ اس کو آپ کی ناراضگی کا پتہ چل جائے اور اپنی جو غلطی اس نے کی ہے اس کی تلافی کا اس کے لیے کچھ نہ کچھ موقع فراہم کیا جائے. اور اگر اس سے بھی بات نہیں ہوتی ہے تو شریعت نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو. لیکن مارنے کی جو بات ہے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مارنے سے منع فرمایا ہے جس سے جسم پر نشانات ہوتے ہوں یا اس سے ہڈی وغیرہ ٹوٹتی ہوں. ہلکی سی مارا جائے، تنبیہ کی جائے. یہ 3 چیزیں جو ہوں گی وہ بیوی اور شوہر ہی کے درمیان میں رہے گی، کسی اور کو اس کی بھنک میں نہیں لگے گی. جب ان 3 چیزوں کے بعد اگر اللہ رب العزت نے اس عورت کے اندر رجوع کرنے کا اور ان باتوں سے اپنے رجوع کر کے خاوند کی خدمت اور اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کر دے تو یہ بہت اچھی بات ہے. معاملہ یہی رفع دفع کر دینا چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ اس وقت بھی معاملہ سلجھنے کے بجائے الجھتا ہے.
تو اللہ رب العزت نے ایک چوتھا طریقہ بتلایا ہے، حکما من اہلہ و حکما من اہلہا۔ اس میں سے یعنی مرد کی طرف سے کوئی ایک حکم بن جائے اور عورت کی طرف سے کوئی ایک حکم بن جائے، یعنی اب معاملہ جو ہے گھر کے باہر نکلا ہے لیکن خاندان ہی میں ہے، خاندان سے بھی باہر نہیں گیا، اور اس میں جو حکم ہے اس حکم کے اندر دو باتوں کا ہے، ایک یہ کہ وہ دیندار ہو، دیانت اس کے اندر موجود ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ صاحب علم ہو۔ ایسے افراد کو حکم بنائیں گے اور وہ دونوں ان میاں بیوی کے درمیان صلح چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اندر موافقت پیدا کر دے گا۔ اب اگر یہ موافقت پیدا کرنے کی جو صورت ہے صلح صفائی کی یہ بھی کارگر نہیں ہوگی، تو اب ایسی صورت میں جو علیحدہ ہونا ہے، طلاق دینے کی صورت میں علیحدہ ہونا ہے، تو شریعت نے ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا یہاں پر بھی ہمیں حکم نہیں دیا ہے، بلکہ طلاق کی جو 3 صورتیں شریعت کے اندر ذکر کی جاتی ہے، فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے، وہ طلاق کی 3 صورتیں ذکر کی جاتی ہے۔ ایک کو طلاق احسن کہا جاتا ہے، ایک کو طلاق حسن کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ جتنی شکلیں ہوتی ہیں اس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ طلاق احسن جس کو شریعت کہتی ہے، جس میں شوہر کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ وہ اپنی بیوی کو نصیحت بھی کر لیا، اپنی بیوی کو اپنے بستر سے علیحدہ بھی کر کے دیکھ لیا، اس کو تھوڑی سی ہلکی سی مار کر بھی دیکھ لیا، پھر اپنے اور اس کے گھر والوں میں سے ایک کو حکم بٹھا کر صلح صفائی کی کوشش بھی کر کے دیکھ لی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود تمام چیزیں کارگر نہیں ہو رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو فوراً طلاق نہ دے، بلکہ اس کے لیے بھی رعایتیں رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی رعایت یہ ہے کہ عورت جو ہے ماہواری کے اندر نہ ہو، ماہواری کے اندر نہ ہو، اس لیے کہ اس میں تہمت رکھتی ہے کہ اور ماہواری کے دنوں میں مرد کے اوپر عورت سے فطرتاً جو دوری پائی جاتی ہے وہی نتیجہ ہو رہا ہوگا یہ طلاق دینے کا، اس لیے کہا گیا کہ وہ ماہواری کے اندر نہ ہو۔ احادیث میں حضرت سیدنا عمر بن الخطاب اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح ہوا، حضرت مفتی سعید صاحب تو حضرت المعی کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیوی کی محبت میں اس درجہ مستغرق ہیں کہ دین کی جو دوسرے ضروریات ہیں اس سے تھوڑی سی لاپرواہی برتنے لگے ہیں، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ طلاق دے دو، اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا تذکرہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صراحتاً الفاظ کے ذریعے سے باپ کی نفی نہیں کی ہے، باپ کا حکم کو ٹالے نہیں، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر عرض کیا کہ میرے والد کہتے ہیں کہ طلاق دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ میری بیوی ماہواری کے اندر ہے۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے اور مسئلہ پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو بیوی کو طلاق دی ہے، بیوی ماہواری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجوع کرا۔ تو ماہواری کے اندر طلاق دینا یہ طلاق بدعی کہلاتا ہے، یہ طلاق دینے کا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے پھر کب طلاق دی جائے تو طلاق ایسی پاکی کے اندر دی جائے جس میں وہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کیا ہو، ہم بستری نہ کیا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بستری کر چکا ہے تو ایسی صورت میں اگر اللہ رب العزت نے اس ہم بستری کے نتیجے میں اولاد کو مقدر فرما دیا ہے تو اب ایسی صورت میں بیوی کی جو عدت ہے وہ لمبی ہو جائے گی، وضع حمل 9 مہینے تک وہ جو ہے اس کی عدت گزرے گی۔ یہ بچانا ہے عورت کو مشکلات سے، تو ایسی پاکی کے اندر طلاق دے، اور وہ بھی ایک طلاق صاف الفاظوں کے اندر کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دیا ہے، باقی کے دنوں میں دے، اور دینے کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ 3 ماہواری گزرنے کے بعد 3
ماہواری گزرنے کے بعد عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ 3 ماہواری کے اندر دونوں کو سوچ بچار کا پورا موقع ملتا ہے۔ سوچ بچار کے بعد ان لوگ اپنی غلطی پر اور اس حرکت پر پچھتاتے ہیں تو ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے۔ اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو پہلے جس طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات کو بحال کرتے ہیں اس طریقے سے بحال کر لیں تو بخود رجوع ہو جائے گی۔ اور بہتر یہ ہے کہ 2 گواہ کو بنا لیں کہ ہم لوگ رجوع کر رہے ہیں اور رجوع کر لیں۔ اس میں نہ اثر نو مہر کا تذکرہ ہے، عدت کے اندر رجوع کرنے کا پورا مکمل اختیار ہے، لیکن عدت گزر جائے تو ایسی صورت میں یہ جو عورت ہے وہ عورت آزاد ہو گئی ہے، وہ کسی اور کے نکاح میں جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ مرد اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں یا دونوں اپنی زندگی یہ جو حرکت ہوئی ہے اس پر پچھتاتے ہیں اور رجوع کرنا چاہتے ہیں تو استر نو مہر کے ساتھ بغیر کسی عدالت کے پھر نکاح تجدید نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اولیاء سرپرست یعنی سرپرستوں کو جو لڑکی کے سرپرستوں کو خطاب کر کے اس میں کہا گیا ہے اور واقعہ اس کا شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی، ان کے خاوند نے انہیں طلاق دے دیا اور عدت کے اندر ان کو رجوع بھی نہیں کیا تھا، اور عدت گزر جانے کے بعد یہ دونوں بھی نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن عام طور پر ایسی صورت میں ہم معاشرے کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی پایا جاتا ہوگا کہ جو سرپرست ہوتے ہیں لڑکی کے وہ منع کرتے ہیں کہ پھر اس احمق آدمی کے پاس نہ جائیں، پھر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا، اس طریقے کے مشورے دینے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی اذا توافوا بینہم بالمعروف کہ وہ آپس میں رضامند ہیں تو اگر وہ طلاق کرنا چاہتے ہیں فلا تعذروہن ان ينکحن تو اولیاء اس پر سرپرست کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم ان کے نکاح میں آڑ نہ بنو، تم ان کے نکاح میں آڑ نہ بنو، ان کو نکاح کر دینے دو۔ پھر اگر دوبارہ نکاح ہونے کے بعد پھر اگر ناچاکی پیدا ہوتی ہے، نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ 4 جو مراحل ہے نصیحت کرنے کے اور بستر سے علیحدہ کرنے کے، ہلکی سی مار مارنے کے، حکم من اہلہ و حکم من اہلیہا اپنے اور بیوی کے گھر والوں سے ایک حکم بنانے کے، اس طریقے سے پھر دوبارہ اس طریقے سے پوری تمام تدبیریں اختیار کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد بھی اگر نہیں سدھار ہوتا ہے تب دوسری طلاق دی جائے گی۔ پھر دوسری طلاق کے بعد بھی ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، اگر پھر دونوں آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو عدت کے اندر بغیر کسی نکاح کے عدت گزر جانے کے بعد پھر اثر تو نکاح کرنا نئے مہر کے ساتھ پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی کو فرمایا ہے الطلاق مرتان، طلاق جو ہے 2 مرتبہ ہے۔ صاحب جلالین نے اس کے تحت لکھا ہے کہ ایسی طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ یہ طلاق ہے، طلاق مرتان۔ پھر اس کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو روک کے رکھو تو بڑے طریقے سے روک کے رکھو، اگر چھوڑنا ہی ہے تو اس میں سلوک کے ذریعے سے چھوڑ دیا جائے، نہ جھگڑا نہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑنے کا طریقہ بھی کیسا ہے، اس میں بھی تحفے تحائف دے کر رخصت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جب خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلے وغیرہ سے متعلق اضافہ کرنے اور اس میں دنیا کے دوسرے بادشاہوں کی مثال دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ناگواری گزری ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا چاہتی ہو، دنیاوی زندگی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دوں اور تمہیں خوبصورتی کے ساتھ الوداع کروں۔ یہ جو آپسی جو اختلاف ہوتے ہیں اس میں اگر میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ غصے میں 3 طلاق دے دیا گیا اور اس کو مار کر گھر سے باہر کر دیا گیا یا میکے میں لے کر چھوڑ دیا گیا تو پھر اس کا کوئی پرسہ نحال نہیں، 2-3 سال گزر گئے ہیں، کبھی اس کی طرف رجوع ہی نہیں ہو رہے ہیں،
یہ تمام جو طریقے ہمارے معاشرے میں جو اختیار کیے جا رہے ہیں یہ سراسر بیوی کے اوپر زیادتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر اگر ہم صبر اور تحمل سے کام لیں اور آگے کی جو زندگی ہے، اس لیے کہ فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ نکاح اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں بھی ساتھ رہتی ہے اور جنت کے اندر بھی ساتھ رہتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں، باقی یہ تمام چیزیں جو ہے یا تو دنیا کے اندر چھوڑ جاتی ہے یا پھر جو ہے آخرت کے اندر وہ ملتی ہے لیکن دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ لیکن ایمان اور بیوی دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر بھی ملتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ملے گی۔ اس لیے تمام جو ناظرین ہیں اور جو سامعین ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ جو طلاق کے سلسلے میں ہدایت اسلام نے ہمیں دی ہے اس کو تمام لوگوں تک پہنچائیں، اور صحیح طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر کتنی باریکیاں ہیں اور اس میں معاشرے کی کس طریقے سے اصلاح اور فلاح و بہبودی اس کے اندر مضمر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں طلاق کی اس صورتحال سے بچنے اور اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس کو اسلامی طریقے کے مطابق دینے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کوشش اس بات کی کیجیے کہ اس عالمانہ کتاب سے نہ صرف آپ استفادہ کریں بلکہ ضرورت پڑنے پر اہل خاندان، پڑوس اور ایسے لوگ جن کو ایسے قسم کے مسائل پیدا ہونے پر کوئی ذرائع نہیں رہتے مشورہ اور غلط فرقتیں کر جاتے ہیں۔ لہذا اندازہ ہوا ہوگا کہ آج کا کتاب کی صدر واضح اور اس قدر سمجھ میں آنے والا تھا کہ عام فہم آدمی کے لیے میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جناب محمد ضیاء الدین نے یہ صاحب 4 صفحے میں مخاطب کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے عنوان ان کا انہوں نے کیا ہے عنوان کا تصور مرنے کھانے۔ مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ 4 صفحے کے ضرور تشریف لائیں اور ایک اعلان ہے، یہ ہمارے 2 محافل ہو رہے ہیں جامعہ عثمانیہ کا جامعہ عثمانیہ کی 7 سالہ تقریب منائی جا رہی ہیں، تو اس سلسلے میں جو کچھ شکایتیں اخبارات میں آئی ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ اب اس موقع پر 7 سالہ تقریب تاسیس سے جامعہ عثمانیہ کے موقع پر جو ہے اردو مجلس تعاون سینٹر فار رکن اسٹڈیز حیدرآباد یہ جو ہے بتاریخ ہفتہ 24 فروری 2018 شام کی 5 بجے بمقام گلشن حمید اردو ہال ہدایت پر یہ جو ہے خصوصی لیکچر رکھا ہے انہوں نے پروفیسر محمد سلیمان صدیقی، یہ ہے وائس چانسلر عثمانیہ یونیورسٹی کے سابق، اور بہت ہی عالمانہ خطاب ہوتا ہے اور عثمانیہ یونیورسٹی سے نہ صرف تعلیم یا فارغ التحصیل ہوئے بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے وائس چانسلر کا بھی مقام حاصل کیا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب 7 سالہ تقریب ہے اور ہفتے کے دن اتفاق سے ہمارے یہاں بھی سب ہفتے کے لیے ہوتا ہے ہفتے کے دن تصویر یہاں رکھ کر کیا جائے گا تاکہ آپ وہاں پر جا کر شرکت کر سکیں۔ اور اس کی محترم اعزازی سجاد شاہد صاحب نے وقت چھپائے ہیں اور احمد یوسف صاحب صدر نے آپ سے شرکت کی۔ میں احباب اور افراد خاندان سے شرکت کی خواہش۔ اور ایک دوسرا پروگرام ہے 2 روزہ قومی سیمینار برضمن جامعہ عثمانیہ 7 سالہ تقریب، یہ زیر اہتمام اردو مجلس اور اردو ہر سماجی جماعت میں یہ ہے بتاریخ 25 فروری، یاد رکھیے 25 فروری بتاریخ 25 فروری 10:30 بجے تھے یعنی ہفتہ اور اتوار۔ تو یہ میری صدارت میں ہے اور پھر مہمان خصوصی میں پروفیسر اشرف صاحبہ ہیں اور کنوینر پرنسپل اردو آرٹس کالج ڈاکٹر عتیق اقبال، مقررین میں ڈاکٹر محیط جاوید، ڈاکٹر فضلہ مکرم، ڈاکٹر اظہر سلطانہ، ڈاکٹر موسیٰ اقبال۔ پھر لنچ ہے، اس کے بعد سے پروفیسر فاطمہ بنی، جناب ضیاء الدین میاں اور ڈاکٹر سلمان عابد کے مخاطب رہے ہیں۔ اس میں مطالعہ لگا ہے ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد جو آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر نکھت آلا شاہین
اس کو اردو اورینٹل کالج اور ڈاکٹر جعفر جین ڈاکٹر اکبر کی اسسٹنٹ پروفیسر کالج اور یونیورسٹی ہے کریم نگر کے جعفر. مجھے کبھی توقع ہے کہ اردو کے ایسے شاندار اجتماع کے موقع پہ ہم کچھ وقت نکالیں گے اور ایسی زبان جس کا کہ چاروں طرف سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کی شرکت سے بڑی ہمت افزائی ہوئی منتظمین کی اور موقع 7 سالہ یا ایسے 100 سال میں کئی نامور اردو کے شعراء اور ادیب گزر چکے ہوتے ہیں. آپ کو موقع ملا ہے ضرور شرکت فرمائیے آپ کے ساتھ. جزاک اللہ. چونکہ دعا